الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہر مقرر، ہر واعظ کسی نہ کسی آیہ کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیہ کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ اس پر مختصر سی روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مکی مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اسی امر کے ساتھ خالق کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی پر خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ آپ پورا قرآن مطالعہ کر لو تو بے شمار احکامات ملیں گے، لیکن کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اے ایمان والو اللہ فلاں کام کرتا ہے تم بھی فلاں کام کرو۔ پورا قرآن مطالعہ کر لو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اے ایمان والو اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی نماز پڑھو۔ کہیں یہ نہیں ملے گا رب تبارک و تعالی روزہ رکھتا ہے، اے ایمان والو تم بھی روزہ رکھو۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ رب زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی زکوٰۃ دو۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ رب تبارک و تعالی خیرات کرتا ہے، اے ایمان والو تم بھی خیرات کرو۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ رب حج کرتا ہے، اے ایمان والو تم بھی حج کرو۔ لیکن جب باری آئی اپنے نبی پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی اپنے حبیب پر درود پڑھوانے کی، جب باری آئی اپنے محبوب پر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی، تو سب سے پہلے اپنے فعل کا اظہار کیا، سب سے پہلے اپنے کام کو ظاہر کیا اور فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا رزق اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ موت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی بعض کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی اس سے پاک ہے۔ جیسے ہم اطاعت کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی اس سے پاک ہے۔ ہم فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم رکوع و سجود کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو جو خود خالق کائنات کرتا ہو، اس کے فرشتے کرتے ہوں اور اپنے بندوں کو اس کام کے کرنے کا حکم بھی دیتا ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھا جائے
وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجئے کہ جب کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو فقیر سب سے پہلے سخی کی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کی مال کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہے، جان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ تب سخی سمجھ جاتا ہے کہ یہ فقیر تہذیب والا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم مالک حقیقی سے مانگتے ہیں کچھ تو مالک حقیقی کہتا ہے اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، ہم دھن دولت سے پاک ہیں، ہم اولاد سے پاک ہیں، لہٰذا ہمارے یہاں جب مانگنے کے لیے آؤ تو میرے نبی پر درود پڑھتے ہوئے آؤ، ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائیں گے بلکہ تمہارے دامن مقصد کو بھر دیں گے۔ مسلمانوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ رسول کو ہمارے درود کی ضرورت ہے، آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی حاجت ہے۔ رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب آپ کا اور میرا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب دنیا کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب شمس و قمر کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب لوح و قلم کا وجود نہ تھا، اور رسول پر اس وقت تک درود بھیجا جائے گا جب آپ کا اور میرا وجود باقی نہ رہے گا۔ رسول پر اس وقت تک درود بھیجا جائے گا جب دنیا کا وجود باقی نہ رہے گا، رسول پر اس وقت تک درود بھیجا جائے گا جب شمس و قمر کا وجود باقی نہ رہے گا، رسول پر اس وقت تک درود بھیجا جائے گا جب لوح و قلم کا وجود باقی نہ رہے گا، رسول پر اس وقت تک درود بھیجا جائے گا جب فرشتوں کا وجود دنیا میں باقی نہ رہے گا، جب فرشتوں کا وجود باقی نہ رہے گا۔ كل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ہر چیز فانی ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اور درود پڑھنے والا خود خالق کائنات ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک صحابی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر چاہو۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے اوقات وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک میں صرف کر دوں؟ سرکار نے فرمایا جس قدر چاہو، اگر درود اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے اوقات وظائف میں سے آدھا حصہ درود پاک میں صرف کر دوں؟ سرکار مدینہ نے فرمایا جس قدر چاہو، اگر درود اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے اوقات وظائف کو درود پاک میں صرف کر لوں پورے کے پورا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود تمہارے سارے رنج و غم کو کافی ہے اور تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی، تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ شہد وجود میں کیسے آتا ہے؟ شہد کی مکھی مؤدبانہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، ہم مختلف باغوں میں جاتے ہیں اور انواع و اقسام پھولوں کا رس چوستے ہیں اور چھتوں میں واپس ہو جاتے ہیں اور اسے اگل دیتے ہیں، یہی پھولوں کا رس شہد بن جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے شہد کی مکھی، تو سچ بتا، یہ پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے، یہ اس پھیکا پن میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ شہد کی مکھی مؤدبانہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے۔ یا رسول اللہ، جب ہم پھولوں کا رس چوسنے کے لیے باغوں میں جاتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے واپس لوٹو۔ یا رسول اللہ، جب ہم پھولوں کا رس چوس کر اپنے چھتوں کی طرف واپس ہوتے ہیں
تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ اسی درود کی برکت سے اس میں لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں شفا بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔